ابو شاسا یزید ابن زیاد کندی کی شہادت۔ اس مقدس مجاہد کے ترکش میں کل 8 تیر تھے، جن میں سے 3 تو خالی گئے اور 5 سے 5 شریروں کا خاتمہ کر دیا۔ آخر دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر کر اس عاشق حسین علیہ السلام کو شہید کر ڈالا۔ ابو عمر نشلی اور یزید ابن مہاجر کی شہادت۔ ابو عمر نشلی شیر کی طرح فوج یزید پر جا پڑا اور ایک کثیر جماعت کو قتل کر ڈالا۔ جس طرف اس بہادر کا رخ ہوتا تھا پرے کے پرے صاف ہو جاتے تھے۔ آخر زخمی ہو کر گرے اور شہید ہو گئے۔ یزید ابن مہاجر نے 5 دشمنوں کو قتل کر کے جنت کی راہ لی۔ عابس ابن شبیب شاکری کی شہادت۔ عابس ابن شبیب شاکری کا تعلق قبیلہ حمدان کی ایک شاخ بنی شاکر سے تھا۔ بنی شاکر کے متعلق جنگ صفین کے موقع پر مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ اگر ان کی تعداد 1000 ہو جائے تو خدا کی عبادت اس طرح ہونے لگے گی جس طرح ہونا چاہیے۔ عابس شیعیان کوفہ میں سے تھے اور اپنی قوم کے سربراہ، بہادر، بہترین خطیب اور عابد شب زندہ دار تھے۔ متعدد لڑائیوں میں کار نمایاں انجام دے چکے تھے اور دلوں پر شجاعت کا سکہ قائم تھا۔ جب جناب مسلم ابن عقیل نے کوفہ پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کا خط سنایا تو اس جلسے میں موجود افراد میں سب سے پہلے جناب عابسی کھڑے ہوئے تھے اور کہا تھا کہ میں دوسروں کا ذمہ دار نہیں، مگر جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں نے طے کر لیا ہے کہ آخری دم تک آپ کا ساتھ دوں گا۔ ان کی تقریر اتنی جامع اور متاثر کن تھی کہ حبیب ابن مظاہر نے بھی ان کی تعریف و تائید کی تھی اور اپنی نصرت و وفاداری کا عہد کیا تھا۔ پس جب کوفے کے ہزاروں لوگوں نے جناب مسلم کی بیعت کر لی اور آپ علیہ السلام نے اس صورتحال سے مطمئن ہو کر امام حسین علیہ السلام کو اطلاع دینا چاہی تو جناب عابس ابن شبیب کو خط دے کر مکے کی جانب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیا تھا۔ چنانچہ وہ اس خط کو لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے اور پھر آپ علیہ السلام سے جدا نہیں ہوئے۔ روز عاشور جب شوذب ابن عبداللہ شہادت پر فائز ہو چکے تو جناب عابس نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، خدا کی قسم روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں جو مجھے آپ سے زیادہ عزیز و محبوب ہو۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا کہ میں اپنی جان سے زیادہ کوئی عزیز شے آپ کی خدمت میں پیش کروں تو ایسا ہی کرتا، مگر اب تو بس میری جان باقی ہے، لہٰذا اب اجازت دیجیے میں آخری سلام عرض کرتے ہوئے خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں آپ کے اور آپ کے پدر بزرگوار کے دین پر قائم ہوں۔ ان الفاظ کو ادا کر کے امام علیہ السلام سے رخصت ہوئے اور تلوار کھینچے ہوئے لشکر اعداء کے سامنے پہنچے۔ ان کی پیشانی پر اس وقت ایک زخم موجود تھا جو شاید پہلے کسی جنگ میں آ گیا تھا۔ عمر ابن سعد کے لشکر کا ایک سپاہی ربی ابن تمیم جو واقع کربلا میں موجود تھا بیان کرتا ہے کہ میں نے عابس کو آتے دیکھا تو پہچان لیا، اس لیے کہ میں انہیں اس سے پہلے لڑائیوں میں دیکھ چکا تھا اور ان کی شجاعت سے واقف تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، لوگو یہ شیروں کا شیر ہے، یہ شبیب کا بیٹا عابس ہے، دیکھو تم میں سے کوئی شخص اس کے مقابلے کو نہ جانا۔ جناب عابس نے میدان میں پہنچنے کے بعد مبارز طلب کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم میں کوئی مرد میدان نہیں جو ایک مرد میدان کے مقابلے کو نکلے؟ مگر فوج یزید میں سے کوئی شخص جناب عابس سے مقابلے کے لیے اپنی صف سے باہر نہیں آیا۔ یہ منظر دیکھ کر عمر ابن سعد نے کہا، اس بہادر کو پتھروں سے مارو۔ چنانچہ ہر طرف سے پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ یہ عجیب طریقہ جنگ دیکھ کر جناب عابس نے زرہ اور خود بختر اتار کر پھینک دیا اور تلوار سونت کر لشکر اعداء پر ٹوٹ پڑے۔ آپ جس صف کی طرف رخ کرتے تھے سینکڑوں آدمی سامنے سے بھاگتے نظر آتے تھے۔ تھوڑی دیر کی جنگ کے بعد فوج کے ایک بڑے حصے نے جناب عابس کو چاروں طرف سے گھیر کر شہید کر دیا۔ پھر آپ کا سر قلم کیا گیا اور بہت سے سپاہیوں نے آپس میں جھگڑنا شروع کیا۔ ہر ایک کہتا تھا کہ اس شخص کو میں نے قتل کیا ہے۔ بالآخر عمر ابن سعد نے کہا، اس معاملے میں جھگڑا نہ کرو، اس شخص کا قاتل کوئی ایک فرد نہیں ہو سکتا بلکہ تم سب اس کے قاتل ہو۔